کے لیے تھک جانے والے کو دوہرا اجر ملے گا. اس دروازے پر کوئی ان پڑھ بھی بن جائے تو اسے بھی عزت مل جاتی ہے یار. پڑھ لکھ کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، اگر کوئی عشق والا ان پڑھ بھی ہو جائے تو وہاں پہنچ جاتا ہے. عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیکھو آج کا بیان بھی ہے، اور میں آپ کو پہلے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عقبہ بن عامر جی صحابہ کرام کی باتیں بھی اور ان کے آئینے میں مصطفیٰ کی باتیں بھی سنا رہا ہوں. یہ ایک ہی دن میں بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے. ان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین رجل اتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. امام بخاری، امام ترمذی اور امام نسائی نے اسے بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کبھی حسد نہ کیا کرو، آپس میں کسی بھی مسئلے میں حسد نہ کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو اس پر تمہیں جلن ہو جائے اور تم یہ سوچنے لگو کاش اس کے پاس نہ ہوتی اور یہ میرے پاس ہوتی. اس کو حسد کہتے ہیں. لیکن جب اس چیز کو محمود صفت میں بدل دیا جائے، یہ مذموم ہے. ایسے کہنا کہ اس کے پاس نہ ہوتی کاش یہ میرے پاس ہوتی، یہ مذموم صفت ہے. مگر حسد کی محمود صفت یہ ہے کہ کسی کے پاس وہ چیز ہو اور آپ کا دل چاہے ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کے پاس چیز ہے، اللہ کرے اس کے پاس بھی ہو اور اس جیسی مجھے بھی اللہ عطا کرے. تو اس کو کہتے ہیں حسد محمود. پھر اس کا نام حسد نہیں رہتا، اسے غبطہ کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اسے کہتے ہیں رشک کرنا. مجھے فلاں پر رشک آ رہا ہے. اگر رشک آ جائے تو اس کا مطلب ہے جو صفت تیرے اندر ہے اللہ تیرے اندر سلامت رکھے، اللہ ایسی صفت میرے اندر بھی پیدا کرے. فرمایا یہ رشک کرنا بھی فرمایا دنیا کی نعمت کے لحاظ سے جائز نہیں، لیکن کسی کو دو چیزیں ملی ہوئی ہوں تو ایسے بندے پر رشک کرو. اس کے ساتھ اگر حسد کرتے ہو تو جائز ہے. کہا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور وہ اپنے مال میں سے اللہ کے رستے میں لٹا رہا ہو، ایسے دولت مند کے ساتھ بھی رشک کرو. اور جس کو قرآن کا علم دے رکھا ہو اور وہ قرآن کا علم دنیا میں تقسیم کر رہا ہو، اس کے ساتھ بھی رشک کر سکتے ہو. عن نبی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل اترجت ریحها طیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کو قرآن نصیب ہو جائے، قرآن پڑھنا مل جائے، قرآن کی تلاوت مل جائے، اس کی مثال اس خوشبودار پھل کی طرح ہے جس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی فاروق اعظم. اب آؤ میں فاروق اعظم کی روایت سناتا ہوں. حضرت فاروق اعظم بتاتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے سنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اللہ پاک اس قرآن کی وجہ سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا. قرآن چھوڑو گے تو کہیں بھی امان نہیں ملے گی، نہ تمہاری دولت، نہ تمہاری گاڑیاں، نہ تمہارے پیسے، نہ تمہارا مال، کچھ چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. قرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ. اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی زبان پر حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب. اس قرآن کو پڑھنے والے اونٹ چرانے والے لوگ تھے تو کائنات کے مالک بن گئے. قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے. من ایسے القوم، ہمارا پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، عراق ہو، مسلمانوں کا کوئی بھی ملک ہو، من ایسے القوم ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نسبت، محبت، طریقت، ادب
عشق رسالت، عشق اولیاء اپنے سینوں میں تھامیں، اور اس کے ساتھ جب ہم قرآن کی جانب نظر کریں گے تو قرآن ہمیں عزت اور رفعت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ عجب بات ہے، اس امت میں دو بڑے فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ کہ قرآن کی طرف سے لوگ ہٹ گئے، لوگوں کا مضمون یہ رہا، اچھا جی مفتی صاحب، اچھا علامہ صاحب، اچھا خطیب صاحب، مولانا صاحب، ذرا فلاں مسئلے پر ذرا ساتھ والی مسجد والوں کو ذرا جواب دینا ہے، ذرا فلاں مسئلے پر ذرا ایسا بولو نا کہ آج ان کے مقتدی بھی جو ہے نا ان کے منہ پہ تھپڑ لگ جائے۔ یہ طریقہ کار ہم نے بنا لیا ہے، ہم تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو جلانے کے لیے، دوسروں کی مسجد کے نمازی توڑنے کے لیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، نہ ہمیں نمازی توڑنے ہیں، نہ ہمیں کسی مسجد اور فرقے کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا جو رابطہ مدینے والے سے ٹوٹ چکا ہے اس رابطے کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ بدنصیبی تو یہ ہے اس رابطے کو بحال کرنے کے بجائے ہم نے کوشش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں پسندیدہ چٹکلے والے مضمون چاہیے جس میں ہم کسی پر کوئی تنقید کر سکیں۔ اب اس بدقسمتی کے اندر ایک اور بدقسمتی یہ کہ قرآن کی طرف سے ہم ہٹ گئے۔ اچھا، یہ تو خوش عقیدہ لوگوں کا یہ عالم ہے نا، یہ تو خوش عقیدہ لوگوں کی یہ ایک بری عادت آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بری عادت میں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جناب علی ایک ایسے عنوانات کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ میں اپنی مسجد کی بات نہیں کروں گا، اگر میں اکیلا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% ایسے ہے، نہیں، میں 97% تقریباً اپنے ہی اہل سنت کی مساجد کے معاملات بتا رہا ہوں کہ قرآن پر گفتگو بہت کم ہو رہی ہے، قرآن مجید کی طرف بہت کم آ رہے ہیں۔ حالانکہ خوش عقیدہ لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف آئیں، کیونکہ ان کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر کی ساری شرائط اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اب دوسرا بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ جن کو حق ہی نہیں پہنچتا قرآن کی بات کرنے کا، نہ ان میں ادب ہے، نہ ان میں عشق ہے، نہ ان میں ایمان ہے، نہ ان میں تڑپ ہے، مگر وہ اٹھ گئے ہیں قرآن کی بات کرنے کے لیے۔ جگہ جگہ درس قرآن، جگہ جگہ درس قرآن، کون دے رہا ہے؟ پوری اسناد کراچی، مجھے زیادہ کی بات نہیں، پوری کراچی کا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اسناد کراچی میں بتاؤ کہاں اہل سنت و جماعت کا درس قرآن اس طریقے سے ہو رہا ہو کہ جو جامع درس ہو؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غیر لوگوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا، جن کو نہ حضور کا ادب، نہ اہل بیت کا ادب، نہ صحابہ کا ادب، نہ اولیاء اللہ کا ادب، وہ بے ادب لوگ قرآن کو لے کر ہتھیار بنا دیا۔ اب ہمارے سادہ دل لوگ فوراً دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جو ایمان کی شمع روشن تھی بجھتی ہوئی وہ بھی بجھ گئی۔ تو بے ادب اور گستاخ لوگوں نے درس قرآن کو ہتھیار بنا لے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ لہذا آج اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی بات ہے کہ سنیوں، عاشقان مصطفیٰ، آپ کو خود قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا۔ قرآن کا درس آپ دو، آپ کا کام ہے قرآن کا درس دینا، کہ جو قرآن کا درس وہ دے گا جو قرآن کا حق جانتا ہو۔ اور قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا بھی ادب کیا جائے، قرآن والے کا بھی ادب کیا جائے۔ قرآن والے پر تو درود و سلام نہ پڑھو اور کہو کہ ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں، یہ کیسا درس ہے قرآن ہے؟ صحابہ کرام کا ادب نہ ہو، اہل بیت کا ادب نہ ہو، اولیاء اللہ کا ادب نہ ہو، تو اس وجہ سے مسلمانوں ان دونوں فتنوں کا مقابلہ ہمیں کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف ہی پلٹنا ہوگا۔ اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ان کی طرف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عن النبی، میں ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور سرکار فرما رہے تھے ثلاث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث تحت العرش یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے تین ہستیاں، تین بزرگوار، تین بڑی ہستیاں عرش کے نیچے ہوں گی، خدا کے عرش کے نیچے۔ یحاج العباد لہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گی اپنے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا، اللہ سبحان اللہ، یار یہ تو کوئی محبت کا جھگڑا لگتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک باپ مجھے ملا تو میں اس کو فون کر رہا ہوں اور وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، میں نے کہا میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، تو کہنے لگا میرا 3 سال کا بچہ مجھ سے جھگڑ رہا تھا اس لیے میں فون نہیں اٹینڈ کر سکا۔
میں نے کہا 3 سال کا بچہ جھگڑ رہا تھا؟ کہا حضور میں پیار سے کہہ رہا ہوں نا، بچہ ورنہ کیا جھگڑ سکتا ہے، اور وہ بھی 3 سال کا۔ لیکن جب کوئی پیار سے ضد کر رہا ہو، اڑی منا رہا ہو، اپنی اڑی منا رہا ہو، اپنی ضد پوری کروا رہا ہو، تو اس کو جھگڑا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یحاج العباد لہ، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے۔ اور ظاہر و باطن، ایسے جنہوں نے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے ان کی پیروی کی ہوگی، وہ تینوں ہستیاں جھگڑا کریں گی۔ کون ہے؟ القرآن، الامانہ، الرحم، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اچھا سلوک کیا اور اپنے دل میں بھی کوئی بخیلی نہ رکھی۔ ویسے تو سامنے سے آ جائیں، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ کبھی نہ آتا، تو ایسی رشتہ داری کی خیال رکھنا کام نہیں آئے گا۔ رشتہ داری، جس سے رشتہ داری یہ تمہارا خون کا رشتہ ہے، اس سے دل صاف رکھو۔ تو اس سے دل صاف رکھنا یہ قیامت کے دن کام آئے گا، یہ اللہ کے عرش کے نیچے رشتہ داری پہنچ جائے گی۔ مجھے بتاؤ، تمہارا ماموں، تمہارا باپ، تمہارا والد، تمہاری والدہ، حقیقی بھائی، یہ رشتہ کس نے بنایا؟ باپ کے گھر میں جو پیدا ہو گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو بیٹا۔ پیدا ہو گئی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ بیٹی۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وہ نہ چاہتا تو بانج رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رشتہ کس نے قائم کیا؟ تو باپ بیٹی کا، بھائی بھائی کا رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے، تمہارے خون نے نہیں۔ مثال اس کی میں ایک اور دیتا ہوں۔ الکفر، اگر کوئی کافر ہو جائے تو رشتہ داری قائم نہیں رہتی ہے۔ رشتہ داری قائم، دور سے مثال نہیں دوں گا، بڑی نور کی مثال دوں گا، قرآن سے دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہونے والا کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو آپ نے کہا یا اللہ میرا بچہ۔ فرمایا نہ، نوح یہ ایمان والا نہیں، انہو لیس من اہلک، اے میرے پیارے حبیب اور میرے سونے پیارے رسول نوح علیہ السلام، آپ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن سن لیجئے یہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، بیٹے کی اور یہ رشتہ داری آپ کے ساتھ اس وقت متحقق تھی جب یہ آپ پر ایمان لانے والا ہوتا۔ تو پتا چلا کہ رسول کے ساتھ بھی رشتہ داری ایمان کے ذریعے قائم ہوگی۔ یہ کہاں کی رشتہ داری ہے کہ تو بہن بھائیوں کی رشتہ داری جو نہ لے پھرے اور یہ کہے کہ کافر بھی رشتہ دار نہیں۔ پتا چلا رشتہ ایمان کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب آپ سمجھئے نا؟ تو یہ رشتہ داری اللہ نے بنائی، تو یہ قیامت کے دن وہاں پر پہنچ جائے گی عرش کے نیچے، یہ جھگڑا کرے گی، یا اللہ جس نے ہمارا لحاظ رکھا ہے مولا کریم تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو جس نے رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود بھی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا، جس نے رشتہ داروں کی بد سلوکی کے باوجود بھی ان سے خوش اخلاقی کے نام کے طور پہ پیش آیا، میرے مرشد کریم حضور سیدنا پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل میں نے سنا، میں حیران ہو گیا۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے بڑے تھے، عمر میں سب سے بڑے تھے، اور ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے عید والے دن لوگ اس بڑے کو آ کر سلام کرتے ہیں، اور وہ سلام کرنے نہیں جاتا۔ شاید ہمارے ہاں یہاں کراچی میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہو کہ جو بڑا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، چھوٹے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ مثلا دادا جی تو پوتوں کو ملنے جائیں گے نا عید، پوتے دادے کو ملنے آئیں گے عید کے دن، لیکن میرے پیر کنگر کا عمل یہ تھا، سارے خاندان کے سربراہ تھے، سارے خاندان کے بڑے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے سے چھوٹے رشتہ دار کے پاس بھی سارے رشتہ داروں کے پاس خود جایا کرتے تھے عید ملنے کے لیے۔ حضور آپ بڑے ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر میں رہے، سب آپ کو ملنے آئیں گے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں رشتہ داری کا حق جانتا ہوں، یہ قیامت کے دن بڑی اونچی چیز ہوگی، اس لیے میں خود ہی ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ مت انتظار کرو، پچھلے سال تو میں گیا تھا ملنے کے لیے، اب مجھے وہ ملنے کے لیے آئے گا، نہ اس انتظار میں نہ رہنا کہ ان شفاعت کا حصہ تیرے ہاتھوں سے چھن نہ جائے۔ تجھے کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو مصطفیٰ کی خاطر ملنے کے لیے چلا جا، کم از کم اللہ کے سامنے تو تیرا منہ سفید ہو جائے گا۔ سل من قطع، جو تیرے ٹوٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ